شہریار کی پہچان اور وجہ شہرت ان کی شاعری اور نظم نگاری سے ہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی نثر نگاری میں بھی بہت معیاری ادبیت اور روانی پائی جاتی ہے، جو اردو سے ان کی محبت کا ثبوت ہے۔ درس و تدریس کے سلسلے سے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے 30 سال تک منسلک رہے۔ نثری کاموں میں انجمن ترقی اردو کے مشہور رسالہ ہماری زبان سے وابستگی، علی گڑھ میگزین کی نگرانی، اردو کے بہت سے پرچوں اور رسالوں کا اجرا، بے شمار مضامین، مقالے، دیباچے، اداریاتی تحریریں، تحقیقی اور تجزیاتی مسودے، تبصرے، بچوں کی کہانیاں، اخباروں میں لکھنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے افسانے، بہترین کہانیوں کے تراجم بھی کیے بیرونی، جیسے روسی چیخوف کا افسانہ ہے وہ بھی انہوں نے قلم بند کیا، یہ آپ کے اس کا ترجمہ۔ اس کے انہوں نے تجزیاتی مضامین جو لکھے ان میں سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، گوپی چند نارنگ، خلیل الرحمن اعظمی، شبلی نعمانی، راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں اردو تنقید کی خامیوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہماری تنقید ابھی تک سہل نگاری کے احاطے میں قید ہے۔ نقاد حضرات چند گھڑے گھڑائے اصولوں کے تحت فنکار کی تخلیقی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کے حق میں یا مخالفت میں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، جس سے فنکاروں کی صحیح قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا۔ وہ ایک ہر دل عزیز انسان، دوست، خیرخواہ اور مینٹر ہونے کی وجہ سے شہریار کے بہت سے بے شمار شاگرد ہیں۔ ان کے چاہنے والوں کا حلقہ بےحد وسیع ہے۔ انہوں نے سیاست اور زندگی کے دوسرے سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، گویا بہت ہی ویل راؤنڈڈ شخصیت تھی ان کی۔ اب تشریف لاتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے عبدالستار غزالی صاحب، جو شہریار کی ایک غزل پیش کریں گے جو چاہتی دنیا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ ترنم کے ساتھ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ جو چاہتی دنیا ہے وہ ان سے نہیں ہوگا۔ یہ ٹوپی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ بہرحال جی، اب میں کیا کہتے یہ ہے کہ دستور و حسب معمول جو ہے چند جڑیاں میں چھوڑنا چاہتا ہوں لوگوں کے اصرار پر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر پریشر کوکر ہے جس کی سیٹی سن کر لڑکی بھاگی بھاگی آتی۔ اچھا جی، اڑا دیے ہیں محبت نے میرے ہوش و حواس، اڑا دیے ہیں محبت نے میرے ہوش و حواس، میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے دیکھتا ہوں، میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے دیکھتا ہوں۔ اور ایک یہ تھوڑا سیریس وہ ہے، لیکن یہ آپ ڈسکلیمر دیجئے کہ یہ شہریار کے اشعار نہیں۔ نہیں جناب، یہ شہریار آپ کے اشعار۔ اچھا، ان کا ذکر ہو رہا تھا بار بار کہ علی گڑھ، میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ میرا بچپن جو ہے علی گڑھ میں گزرا۔ کیا بات ہے، ابھی تک ڈھونڈ رہے بولو گا۔ تو جناب علی وہ کہتے ہیں، رہ کے خاموش بھی ہر بات بتا دیتا ہے، چہرہ اپنے برے حالات بتا دیتا ہے۔ چہرہ جس طرح میرا چہرہ اچھے برے حالات بتا دیتا ہے، لاکھ کپڑوں میں کوئی خود کو چھپائے رکھے، لاکھ کپڑوں میں کوئی خود کو چھپائے، لیکن چہرہ لہجہ انسان کی اوقات بتا دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں۔
یہ جو غزل اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ جناب میں اپنے قاضی صاحب کو بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے یہ مرحمت فرمائی. کیا بات ہے. تو شہریار صاحب کہتے ہیں کہ دنیا جو چاہتی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دنیا جو چاہتی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور سمجھوتا کوئی خواب کے بدلے نہیں ہوگا. سمجھوتا کوئی خواب کے بدلے نہیں ہوگا. اب رات کی دیوار کو اٹھانا ہے ضروری. یہ کام مگر مجھ سے اکیلے نہیں ہوگا. اور خوش فہمی ابھی تک تھی یہی کار جنوں میں، جو میں نہیں کر پایا کسی سے نہیں ہوگا. اور تدبیر نئی سوچ کوئی اے دل سادہ مائل بکرم تجھ پہ وہ ایسے نہیں ہوگا. اور بے نام سے ایک خوف سے دل کیوں ہے پریشان. جب طے ہے کہ کچھ وقت سے پہلے نہیں ہوگا. اور دنیا جو چاہتی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا. غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں. بہت عمدہ. تو جناب ہمارے عبدالستار غزالی صاحب، اب وہ یہ ہے کہ مجھے گرمی تو لگ رہی ہے سر پہ، لیکن ان کا حکم ہے کہ میں ٹوپی ہمیشہ لگائے رکھوں. تو کیا کروں؟ انہوں نے بھی لگائی ٹوپی ہو رہی ہے. آپ خوبصورت لگتے ہیں ٹوپی لگا کے. ہاں، میرا خیال ان کا بھی یہی خیال ہے. ان کی ٹوپی مختلف ہے. آپ واحد آدمی سوٹ کر رہی ہے اس لیے میں بھی ہوں اس میں شامل. اس سے بھی یہ کہا تھا کافی اچھا ہے. تو شہریار کے شعری مجموعوں میں اسم اعظم 1965 میں منظر عام پر آیا، جس میں کلاسیکی اور جدید اردو شاعری کا حسین امتزاج ملتا ہے. اس کے بعد 7واں در، ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، حاصل سیر جہاں، یہ کلیات ہیں جو پاکستان میں سورج کو نکلتا دیکھوں کے نام سے شائع ہوا. شام ہونے والی ہے، دھوپ کی دیواریں، دھند کی روشنی وغیرہ بے حد مقبول ہوئی. ان میں سے اکثر کے تراجم بہت سی مقامی اور بین الاقوامی زبانوں میں بھی ہوئے، جیسے ہندی، انگریزی، تیلگو، مراٹھی، بنگالی، فرانسیسی، جرمن، روسی، اطالوی، ہسپانوی، لمبی فہرست ہے. اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، جو ان کے فن کی بے انتہا مقبولیت اور پذیرائی کی دلیل ہے. ایک شعر سنیے. بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے. دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے. تو مبین خلیل صاحب بالکل عین وقت پہ تشریف لے آئے. اور وہ ہمارے لیے پیش کریں گے ان کی ایک نظر. نظر جو کوئی بھی جسہ حسین نہیں آتا. تشریف لائیے. آپ بالکل وقت پہ آئے. صحیح وقت پہ. صحیح وقت پہ نہیں سر، صحیح وقت تو 1 بجے. آپ نے پڑھنے کے لیے، ورنہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. السلام علیکم، آداب.
काफ़ी अरसे के बाद हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो महफिल अटेंड करते रहा, लेकिन पढ़ने के लिए तो पेश खिदमत है शहरियार साहब की का एक कलाम। नज़र जो कोई भी तुझसा हंसी नहीं आता, नज़र जो कोई भी तुझसा हंसी नहीं आता, किसी को क्या मुझे खुद भी यकीन नहीं आता, किसी को क्या मुझे खुद भी यकीन नहीं आता, तेरा ख्याल भी तेरी तरह सितमगर है, तेरा ख्याल भी तेरी तरह सितमगर है, जहाँ पे चाहे आना वहीं नहीं आता, जहाँ पे चाहे आना वहीं नहीं आता, और जो होने वाला है अब उसकी फिक्र क्या कीजिए, जो होने वाला है अब उसकी फिक्र क्या कीजिए, जो हो चुका है उसी पर यकीन नहीं आता। बहुत अच्छे, फिर पढ़िएगा। जो होने वाला है अब उसकी फिक्र क्या कीजिए, जो हो चुका है उसी पर यकीन नहीं आता। ये मेरा दिल है कि मंजर उजाड़ बस्ती का, ये मेरा दिल है कि मंजर उजाड़ बस्ती का, खुले हुए हैं सभी दर मकी नहीं आता, खुले हुए हैं सभी दर मकी नहीं आता, और बिछड़ना है तो बिछड़ जा, बिछड़ना है तो बिछड़ जा इसी दो राहे पर, बिछड़ना है तो बिछड़ जा इसी दो राहे पर, कि मोड़ आगे सफ़र में कहीं नहीं आता। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुबीन खलील साहब, आप काफ़ी अरसे के बाद स्टेज पे आए और छा गए। जहाँ उर्दू का शायद ही कोई शायर और अदीब हो जिसको उसकी कारकर्दगी और कामयाबी पर इतने अवार्ड्स, एजाज़ात, इनाम व इकराम से नवाजा गया। शहरियार की इन फतूहात का एक तवील सिलसिला और फहरिस्त है। उनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, यूपी उर्दू अकेडमी अवार्ड, गालिब इंस्टीट्यूट अवार्ड, फ़िराक़ समान, बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड, बेगम अख्तर अवार्ड, कौमी इकबाल एजाज़, साहित्य पंच अवार्ड, अदब संगी अवार्ड, अदबी संगम अवार्ड न्यूयॉर्क, और डीलिट की एजाज़ी डिग्री हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें दी, यूपी फिल्म क्रिटिक अवार्ड, और हिंदुस्तान में सबसे बढ़कर अदब का आला तरीन जो अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो उनसे पहले सिर्फ फ़िराक़ गोरखपुरी, कुरतुल ऐन हैदर और अली सरदार जाफरी को दिया गया। तो एक लंबा सिलसिला है, बहुत सराहा गया है उनको। अपने शायरों को इस तरह से सराहना जो है कितनी बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कुछ दूसरे मुल्कों को इससे सीखना चाहिए। शहरियार को इब्तदा में पाकिस्तानी अदबी हलकों में भी बहुत सराहा गया और उनका कलाम सबसे पहले कराची से शाये हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी शायर भी समझा गया शुरू में। लेकिन 1965 की जंग के बाद काफ़ी अरसे तक अदबी हम आहंगी, मेल जोल, तबादले बंद हो जाने की वजह से उनकी खिदमत फिर हिंदुस्तान में ही मरकूज़ रहीं। शेर मुलाज़ा फरमाइए, उम्मीद से कम चश्मे ख़रीदार में आए, उम्मीद से कम चश्मे ख़रीदार में आए, हम लोग ज़रा देर से बाज़ार में आए, कुछ लोग काफ़ी देर से आए। तो जनाब, इस वक्त हमारी सुरैया जबी साहबा तो खैर अलील हैं और हम सबकी दुआ है जल्द से याब हो जाएं। उन्होंने 2 गज़लें ली थी जो उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी उसकी, मगर वो आज नहीं गा सकेंगी। तो उनकी जगह मैं उन शहरियार की एक गज़ल पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, आपकी इजाज़त से।
یہ ہے سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے. گا کے سنائیے. چلیے آپ کہتے ہیں تو پھر مان لیتے سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے, طوفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے, پریشان سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں. دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے, بہانہ کوئی ڈھونڈے, پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے, بے جان سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں. تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیقو, منزل ہے رفیقو, تا حد نظر ایک بیابان سا کیوں ہے, بیابان سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں. ہم نے تو کوئی بات نکالی نہیں غم کی, نکالی نہیں غم کی, وہ زود پشیمان پشیمان سا کیوں ہے, پشیمان سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں. اور درد ہے کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں, نظر آتی ہے ہم میں, آئینہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے, حیران سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں. بہت اچھا. اچھا اب آئیے دیکھتے ہیں شہریار کے بارے میں کچھ مشاہیر اور ان کے معاصرین کے تاثرات.
اختر الایمان مشہور شاعر جو کہتے ہیں تمہاری شاعری مجھے ہمیشہ سے پسند ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پڑھنے والے پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑتی ہے۔ مجید امجد جو پاکستان کے بڑے مشہور نظم کے شاعر سمجھے جاتے ہیں، اسم اعظم میں آپ کی غزلیں بھی بہت عمدہ ہیں، البتہ مجھے نظمیں بہت پسند آئی ہیں کہ ان میں موجود برجستگی اور سادگی بہت اثر انگیز ہیں۔ خدا آپ کو آپ کے فن کی اس بلندی تک ضرور پہنچائے گا جو آپ کا مقصود نظر ہے۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں اردو شاعری کا مستقبل جن جواں فکر اور جدت طراز شعراء سے منسوب ہونے کا آرزو مند ہے ان میں شہریار صاحب کا نام سیر فہرست درج ہونا چاہیے۔ شان الحق حقی صاحب فرماتے ہیں ان کی شعری تراکیب، لفظیات، احساسات، تجربات اور مشاہدات اس قدر فکر انگیز ہیں کہ انہیں پڑھ کر دل و دماغ پر تازہ ہوا اور نئی روشنی کا احساس جاں گزین ہونے لگتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی فرماتے ہیں ان کی شعری اڑان ابتدا سے اس امر کی گواہی دے رہی تھی کہ اردو شاعری کا مستقبل تابدار بھی ہے اور شاندار بھی ہے۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے ظفر خان صاحب، ظفر یوسف زئی صاحب۔ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا، بہترین غزل ہے ان کی۔ آداب اور تسلیمات۔ میرا اس غزل کا انتخاب بہت تاخیر سے ہوا۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ میں نے اس غزل کا انتخاب کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو کلاسیکی اور گائکی میں گائی گئی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی تو یہ ایک مختصر سی معذرت ہے آپ کے ساتھ کہ اگر اس کی ادائیگی میں زیر و بب کہتے ہیں اس کو، اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے، لیکن میں نے کوشش ضرور کی ہے۔ ہم نہیں معاف کریں گے۔ اب چونکہ فلموں کا جو رجحان ہے اور ٹرینڈ ہے اس میں تو سازینہ اور سازندے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میری آواز اس معیار کی نہیں ہے۔ اور یہ غزل تو آپ سنی چکے ہوں گے اور بڑی مقبول بھی ہے، جیسی دو اور غزلوں کی طرح۔ فلم عمرہ جان ادا سے میرے خیال لی گئی ہے، اور عائشہ جی نے جو گایا ہے وہ اس میں بہت اوپر نیچے چڑھاؤ، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ جستجو جس کی تھی، جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے، تجھ کو رسوا نہ کیا خود بھی پشیمان ہوئے، تجھ کو رسوا نہ کیا خود بھی پشیمان ہوئے، عشق کی رسم کو، عشق کی رسم کو اس طرح نبھایا ہم نے، عشق کی رسم کو اس طرح نبھایا ہم نے، جستجو جس کی تھی۔ اے ادا اور سنائیں بھی تو کیا، اے ادا اور سنائیں بھی تو کیا، حال اپنا عمر کا لمبا سفر، عمر کا لمبا سفر طے کیا تنہا ہم نے، جستجو
जिस की थी, कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी, हमें याद नहीं, कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी, हमें याद नहीं। जिंदगी तुझको तो बस, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिस की थी। ऐ अदा और सुनाए भी तो क्या हाल अपना, उम्र का लंबा सफर तय किया तन्हा हमने, खुद पशीमा हुए न उसे शर्मिंदा किया, खुद पशीमा न हुए और उसे शर्मिंदा न किया। इश्क की वज़ह को क्या खूब निभाया हमने, इश्क की वज़ह को क्या खूब निभाया हमने। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ, द होल ट्रूथ। ये उसी पर वाली बात है। उम्र भर सच ही कहा, उम्र भर सच ही कहा, सच के सिवा कुछ न कहा, उम्र भर सच ही कहा, सच के सिवा कुछ न कहा। अज्र क्या इसका मिलेगा, अज्र क्या इसका मिलेगा, ये न सोचा हमने, अज्र क्या इसका मिलेगा, ये न सोचा हमने। जुस्तजू जिस की थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। माफ करना, मैंने तर्ज बदल दिया क्योंकि मैं आशा जी की बात नहीं कर सकता। कोशिश मुज़फ़्फ़र साहब, वाकई उम्दा कोशिश। इतना भी अच्छा खास कलाम नहीं हुआ अपना पढ़। कुछ और मेज़बान उर्दू के ख़यालात भी मुलाज़म हैं। आले अहमद सुरूर जो शायर भी है बड़े मशहूर, तबीयत ठीक नहीं। शहरयार की गज़लें और नज़में तूल कलामी के ऐब से पाक है। उनका उसलूब इनफरादियत रखता है। उनके तगज़्ज़ुल के लिए फ़ौरन अपनी उनके तगज़्ज़ुल की लय फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। उनकी गज़लें दरअसल रूह के साज़ पर बजने वाले गीत हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी फरमाते हैं, तुम्हारी नज़में पढ़कर बेसाख्ता मुँह से निकला कि बिलाशुबा शहरयार हमारे अहद के सबसे बड़े शायर हैं और इस तमाम ज़माने के एक मेजर पोइट हैं। अपनी बिगड़ी हुई सेहत का ख्याल रखो, बिगड़ती हुई सेहत का ख्याल रखो। वैसे तो तुम नस्ल के राजपूत और अक़ीदे के मुसलमान हो, करना आसान नहीं है। वज़ीर आगा साहब फरमाते हैं, मुझे आपका ताज़ा मजमूआ कलाम मिला, एक अरसा बाद इतनी उम्दा शायरी पढ़ने को मिली, बेहद लुत्फ़ आया। उर्दू के लिए आपकी खिदमत और आपका अदब और शायरी, आपका अदब और शायरी बराए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हमेशा याद रखा जाएगा।
سلیم کوثر صاحب مشہور شاعر فرماتے ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کی شاعری تو دل کو پہلے بھی چھوتی تھی اور اب بھی چھوتی ہے. قحط الرجالی کے اس دور میں آپ کا دم غنیمت ہے. امیتابھ بچن کہتے ہیں شہریار کی شاعری میں مختلف رنگ دکھائی دیتے ہیں اور یہ شاعری سماجی مسائل اور جد و جہد سے بھی جڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت بے شمار لوگوں نے شہریار کی شخصیت اور ادبی خدمات اور شاعری کو بہت ستائش کی ہے.